آج ہم انشاءاللہ 24ویں اور 25ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ سے سورہ جاثیہ تک کی تلاوت کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت علانیہ شروع کی تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر عقبہ نام تھا اس کا، اور یہ بڑا فصیح اللسان تھا، بہت گفتگو میں بڑا ماہر تھا۔ اس نے کافروں کے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ آپ تو ناکام ہو چکے ہیں، اگر مجھے کہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم مکے کا سردار بادشاہ بنا دیں، عرب کا بادشاہ بنا دیں، تو تب بھی تیار ہیں۔ اگر آپ کوئی عورت کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ہم انتظام کریں، یا آپ کے اوپر کوئی جن آتا ہے اور آپ کو کوئی آ کر کوئی چیز ورگلاتی ہے تو اس کا بھی ہم علاج کرانے کے لیے تیار ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری بات مکمل ہو گئی؟ تو اس نے کہا جی ہاں، میرے یہی مطالبے ہیں اور یہی سوال ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ وہ مبہوت رہ گیا، حیران ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کام ہے، اس سے جو تو نتیجہ نکالنا چاہتا ہے نکال لے۔ اس میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا کہ جس طرح پہلے انبیاء کرام مبعوث ہوئے، اس طرح ہم نے آپ کو بھی مبعوث کیا ہے، اور باقی انبیاء کے ماننے والوں نے جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا ہم نے کامیاب کیا، اور جس نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو کامیابی کے نقشوں کے باوجود ہم نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں تو آسمان سے ان پر فرشتے اترتے ہیں اور ان کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ نہ تم سابقہ کسی کام پر غمگین ہو جاؤ اور نہ آنے والی کسی چیز کا خوف رکھو، اور تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی ملے گا، اور جو تم چاہو وہ بھی ملے گا، اس لیے کہ تیرے رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے۔ شورا مشورے کو کہا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ مشورے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بھی مصیبت جو پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، کوئی اتفاقاً کوئی بات نہیں ہوتی۔ پھر یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور بادشاہ ہے، یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہاں بچیوں کا، عورتوں کا تذکرہ پہلے ہوا کہ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جس کو چاہے تو دونوں دیتا ہے، لڑکے اور لڑکیاں، اور جسے چاہے تو کچھ بھی نہیں دیتا۔ انہ علیم قدیر، کہ اللہ جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی آدمی کو وحی کے جو دینی طریقے ہیں، یا اس کے دل میں القاء کیا جائے گا، یا دیوار کے پیچھے سے آواز آئے گی، یا اس کے دل رسول رشتہ بھیجا جائے گا، اس کے علاوہ وحی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے۔ اس میں کافروں کو دھمکایا گیا ہے اور ان کو بتلایا گیا ہے کہ اگر تم دین کی بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، اور جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یعنی عیسائیوں کے ساتھ اور یہود کے ساتھ جو اللہ نے معاملہ کیا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم بنی اسماعیل کی اولاد ہو تو تمہارے ساتھ کوئی نرمی والا معاملہ ہوگا، بلکہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلاؤ گے تو تمہارے ساتھ سابقہ قوم والا انجام ہی ہوگا۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں لیلۃ القدر، شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا، اور اس میں معاملات فرشتوں کو سپرد کیے جاتے ہیں،
اور یہ اللہ کی طرف سے اس میں رحمت کی رحمت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جنتیوں اور جہنمیوں کے احوال کو بیان فرمایا کہ جنتی جنت میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی شہد کی، دودھ کی، اور وہ جو چاہیں گے ان کو وہاں ملے گا، اور وہاں ان کو موت نہیں ہوگی سوائے پہلی موت کے جو دنیا میں چک چکے ہیں۔ اور جو جہنمی ہوں گے ان کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا اور ان کو پیپ پلائی جائے گی اور ان کو پیشانی کے بل گھسیٹ کر اور جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ چکھو جو تم تکبر دنیا میں کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ جاثیہ ہے، اس میں بھی کافروں کو جو جھوٹ بولتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ان کو یقین تھا اور ان کی کتابوں میں بھی موجود تھا، لیکن وہ اس کو پس پش ڈالتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ اس کو بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کو تو اپنے رب اللہ رب العزت اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کافر لوگ ہیں وہ اپنے تکبر اور جھوٹ کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا نَنساکُم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج تمہیں ہم نے ایسے ہی بلا دیا جیسے تم نے اس دن کو بلایا تھا، اور تمہارا برا ٹھکانہ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری تعریفیں، اور جو آسمانوں کا، جو زمینوں کا، اور جو رب العالمین ہے، اور اسی کے لیے ساری بڑائی ہے اور زبردست قسمت والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں باتوں پر عمل کی توفیق دے۔